بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دیں کہ اس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں۔ کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک انسان حیوان کو بھی جانتا ہے اور ناطق کو بھی جانتا ہے تو ان دونوں کو جمع کر کے اس طریقے سے ترتیب دے کہ حیوان ناطق تو وہ انسان کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ کہے حیوان ناطق تو انسان جو کہ پہلے سے معلوم نہیں تھا حیوان ناطق کہنے سے معلوم ہو گیا۔ تو امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ اب حیوان میں انسان بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جانور بھی آتے ہیں، تو ظاہر ہے جب حیوان انسان پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جانوروں پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، تو اب ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ فرق اسی کو بتا رہے ہیں، فرق کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں امتیاز آدمی از دیگر حیوانات، آدمی کا امتیاز دوسرے حیوانات سے بآست کہ او مجہولات را از معلومات بطریق نظر حاصل می تواند کرد۔ آدمی کا امتیاز دوسرے حیوانات سے یہ ہے کہ وہ مجہولات کو معلومات سے نظر کے طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ آدمی مجہولات کو معلومات کے ذریعے نظر و فکر کے طریقے پر حاصل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں بخلاف سائر حیوانات، برخلاف تمام حیوانات کے وہ نہیں کر سکتے، جانور نہیں کر سکتے مجہولات کو معلومات سے حاصل۔ یہ قوت صرف اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ یہ قوت باہ کسے دی ہے؟ قوت مدرکہ کسے دی ہے؟ قوت مدرکہ اللہ رب العزت نے صرف انسان کو دی ہے، تو انسان مجہولات کو معلومات سے نظر و فکر کے طریقے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ حیوانات کو چونکہ یہ قوت نہیں دی تو حیوانات مجہولات کو معلومات سے حاصل نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آدمی کا امتیاز کیا ہے؟ دوسرے حیوانات سے آدمی ممتاز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی مجہولات کو معلومات سے نظر و فکر کے طریقے پہ حاصل کر سکتا ہے، حیوانات نظر و فکر کے طریقے سے مجہولات کو معلومات سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے، سمجھ گئے فرق کیا ہے؟ یہ اتنا سا فرق۔ فرماتے ہیں پس برہما کس لازم، پس تمام آدمیوں پر لازم ہے، تمام انسانوں پہ، تمام شخصوں پہ لازم ہے کہ طریق نظر و صحت و فساد آرا بشناسند، کہتے ہیں تمام شخص پر ضروری ہے کہ وہ نظر کے طریقے کو اور اس کے صحت و فساد کو پہچانے، نظر و فکر کے طریقے کو پہچان لے اور اس کے صحت و فساد کو پہچان لے۔ اس کے نظر و فکر کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا جس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں۔ یہ نظر و فکر کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی نے حیوان ناطق کہا تو حیوان بھی معلوم تھا، ناطق بھی معلوم تھا۔ حیوان ناطق کہا، امور معلومہ کو ترتیب دیا تو اس سے مجہولات کا تصور حاصل ہو گیا جو کہ انسان ہے۔ ہمیں انسان کا تو پتہ تھا لیکن یہ نہیں پتہ تھا انسان کو منطقی اعتبار سے کیا کہتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ انسان کو منطقیوں کی نظر میں حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا حیوان۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں پس برہما کس لازم، پس تمام شخصوں پہ لازم ہے
کہ طریقے نظر و صحت و فساد آ رہا کہ نظر کے طریقے کو اور اس کی صحت و فساد کو بشناسند پہچان لیں۔ کیوں پہچان لیں؟ تا چوں خواہند کہ وہ جب چاہیں کہ ہر مجہول تصوری یا تصدیقی را کہ ہر مجہول تصوری یا تصدیقی کو از معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ سے بروجہ ثواب حاصل کنند توانند کرد کہتے پہچان لیں تاکہ وہ جب چاہیں مجہول تصوری یا تصدیقی کو معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ سے صحیح طریقے پر حاصل کرنا چاہیں توانند کر تو حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل یعنی اگر آپ نے نظر و فکر کا طریقہ پہچان لیا اور صحت و فساد اس کے پہچان لیے تو آپ جب چاہیں مجہولات تصوریہ یا تصدیقیہ کو معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ سے جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جب حاصل کرنا چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ عالم بدلتا رہتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ عالم بدلتا رہتا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو کچھ بدلتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں معلوم ہیں۔ اب اس نے ترتیب دیا نظر و فکر کے طریقے پر کہ عالم متغیر ہے، جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، تو اس سے عالم حادث ہے کا علم ہو گیا کہ عالم بھی حادث ہے۔ کیوں؟ عالم بدلتا ہے، جو کچھ بدلتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، لہذا عالم بھی۔ تو پہلے اس نے نظر و فکر کے طریقے کو پہچانا، جب اس نے نظر و فکر کے طریقے کو پہچان لیا تب اسے امور مجہولہ معلومات کے ذریعے حاصل ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہر مجہول تصوری یا تصدیقی راز معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ بر وجہ ثواب حاصل کنند، یعنی مجہول تصوری یا تصدیقی کو معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ سے حاصل کرنا چاہیں توانند کر تو حاصل کر سکتے ہیں۔ کسا کے من عند اللہ مؤید باشن بنفوس قدشیہ ایشا دردانستن چیزہا محتاج بنظر نباشند۔ کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے پاک روحیں ملی، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے پاک روحیں ملی، کہتے ہیں وہ عیشا دردانستن چیزہا، تو ان لوگوں کو چیزوں کے جاننے میں، یہ لوگ چیزوں کے جاننے میں محتاج بنظر نباشد، نظر و فکر کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک مخلص بندے ہیں، ان لوگوں کو کسی چیز کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ان کے سامنے اللہ رب العزت مجہولات کو ایسے رکھ دیتا ہے جیسے معلومات ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو انہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ جیسے علم غیب ہے، علم غیب ہے، یہ انسان کے لیے مجہول چیز ہے، انسان جانتا نہیں، نہ انسان حاصل کر سکتا ہے علم غیب کو، لیکن اللہ رب العزت جسے عطا کر دے علم غیب، یہ نظر و فکر کے طریقے پہ حاصل ہوگا نا علم غیب۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ عالم بنانے والا موجود ہے، عالم کو پیدا کرنے والا موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ جس نے عالم کو پیدا کیا ہے وہ عالم کے ہر جز کو جانتا ہے، عالم کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب عالم کی ہر چیز کو جانتا ہے تو گویا کہ وہ عالم کو دیکھ بھی رہا ہے، گویا کہ وہ، تو ہم نے غور و فکر کیا کہ عالم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ چیزوں کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم نے غور و فکر کر کے اندازہ لگا لیا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہری چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے اور باطنی چیزوں کو۔ پھر اگر وہ اپنے کسی نیک بندے کو
नफूस कुदसिया के साथ अगर इल्म गैब दे दे तो फिर वो पोशीदा चीज़ों को जानने में नज़र व फ़िक्र के मोहताज नहीं होंगे। समझ रहे बात? पोशीदा चीज़ों के जानने में नज़र के मोहताज नहीं होंगे। तो लिहाजा जिन लोगों को अल्लाह ने नफूस कुदसिया अता की है वो लोग मजहूलात के जानने में नज़र व फ़िक्र के मोहताज नहीं होते, लेकिन जिनको अल्लाह ने वली नहीं बनाया है, पाक रूहें नहीं दी हैं, वो लोग मजहूलात को हासिल करने में नज़र व फ़िक्र के मोहताज होते हैं। जैसे हम लोग हैं कि नहीं? जैसे हम लोग अल्लाह के वली मोहताज नहीं होते, लेकिन हम लोग मोहताज। कसाने के मिन इंदिल्लाहि मुअय्यदी बाशंद, वो लोग जिनको अल्लाह की तरफ से बिनुफूस कुदसिया यानी पाक रूहें अता की गई हैं, ईशा दरदानिस्तने चीज़हा मोहताज बनज़र नबाशद, तो ये लोग चीज़ों के जानने में नज़र के मोहताज नहीं होते हैं। ठीक है? अल्लाह के मलाइका हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के अंबिया हैं, अल्लाह के वली हैं, नेक लोग, सालिह लोग हैं, वो लोग नज़र व फ़िक्र के मोहताज नहीं होते, बल्कि उनके सामने मजहूलात ऐसे होते हैं जैसे मालूमात हैं। ठीक है? और हम अगर मजहूलात को हासिल करेंगे तो पहले उमूर मालूमात को तरतीब देंगे नज़र व फ़िक्र के तरीक़े पर, फिर उससे हमें मजहूलात हासिल हो जाएंगे, चाहे वो मजहूलात तसव्वुरिया हों या मजहूलात तस्दीक़िया हों। ठीक है? ये दोनों आज का और कल का याद करके लाना।